ہم خوش تو ہیں لیکن کس بات پہ خوش ہیں؟ خوش اس بات پہ ہیں کہ اب ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اس پر ہم کچھ نہیں کر پائے تو اگلی مایوسی بہت خطرناک مایوسی ہوگی۔ بہت کوششوں کے باوجود ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ اگر ہماری حمایت میں نہیں آیا، علی گڑھ کی حمایت میں نہیں آیا، تو کیا کچھ ہم نے ابھی پایا ہے اس الیکشن میں، اس کا کیا بچے گا اگر علی گڑھ نہیں بچے گی؟ علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک ہندوستان کا ہوگا، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ گلوبل ٹوڈے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، خبر جو کرے اثر۔ اور میرے دوست، میرے بھائی ادیب صاحب، معزز حضرات، یہاں جناب نعمانی صاحب موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ بہت سارے پارلیمنٹ کے ایم پیز، نئے الیکٹڈ ایم پیز، اور جو لوگ ایک عرصے سے پارلیمنٹ میں اپر ہاؤس وغیرہ میں لگے ہیں، وہ سبھی یہاں موجود ہیں۔ آپ سبھی معزز ساتھی یہاں موجود ہیں۔ آپ کو مختصر سی اپنی بات آپ کے سامنے میں رکھوں اور امید کروں کہ آپ بہت تفصیل میں اپنی بات کو ہمارے سامنے رکھیں، اس پر غور کرنے کا ہم کو موقع ملے۔ میری بہت خواہش تھی کہ اتنے بہت سارے رہنما یہاں موجود ہیں، میری خواہش تھی کہ ہم لوگ یہاں سے کچھ مسودے تیار کریں جن کو لے کر پھر اپنے قومی رہنماؤں کے پاس ہم لوگ پہنچیں، اور یقیناً یہاں سے ابھرتا ہوا ایک نیا خواب ہمارا، اس کی تعمیر کے لیے ہم ان سب کو مدعو کریں، اور ایک بہت بڑا جلسہ ہو جس میں وہ لوگ سب آئیں اور اپنی بات کہیں۔ ابھی ذکر اس بات کا ہوا کہ ہم لوگ خوش ہیں اس بات سے کہ ہم نے الائنس بنایا، سب پارٹیوں نے مل کے بنایا، اور سب کی شرکت سے، سب کی مدد سے، سب کے کنٹریبیوشن سے اس الائنس نے اس ملک میں کچھ کر کے دکھایا۔ لیکن جو لوگ گہرائی سے سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ کئی صوبے ایسے ہیں، بہت اچھے صوبے، جہاں پر یقیناً ہم لوگوں کی پہچان رہی ہے، ان صوبوں میں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی، خواہ وہ ہماچل پردیش ہو، اڑیسہ ہو، وہ مدھیہ پردیش ہو، یہاں ہم کو کامیابی نہیں مل پائی، تحریک کو کامیابی نہیں مل پائی، ہمارے الائنس کو نہیں مل پائی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر اگر نبض دیکھ کر اور کسی کا علاج کرنے کی کوشش میں ہو تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ کچھ چیزیں تو ٹھیک ہیں، بی پی صحیح ہے، ہارٹ ریٹ صحیح ہے، لیکن ابھی شوگر بہت ہائی ہے، ابھی کوئی اور چیز بہت ہائی ہے، تو کہیں سے علاج کو کچھ بدلنا ہوگا، کہیں سے ترمیم کرنی ہوگی، کہیں پر اور انویسٹیگیشن کرنے ہوں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ، ہر صوبے میں اور ہر گوشے میں ہم کس طرح سے اپنا پیغام پہنچا پائیں۔ ادیب بھائی نے بہت ہمت کے ساتھ، باوجود اس کے کہ ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی، بہت ہمت کے ساتھ ادیب بھائی نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کری، اور ہم سب اس تحریک میں ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی بات یہاں کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم کو کیا کامیابی ملی اور کہاں ہم خوش ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم خوش تو ہیں لیکن کس بات پہ خوش ہیں؟ خوش اس بات پہ ہیں کہ اب ممکن ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر اس پر ہم کچھ نہیں کر پائے تو اگلی مایوسی بہت خطرناک مایوسی ہوگی، اور اس لیے کچھ کرنا یقیناً جلد سے جلد ہم سب کو پڑے گا۔ ایک پارٹی نہیں، میری پارٹی اکیلے نہیں، ہر پارٹی کو، ہر رہنما کو غور سے سمجھ کے اور غور سے آگے قدم اٹھانے ہوں گے۔ آج جیسے ہم یہاں اپنی اس گفتگو میں ہم یہاں سب لوگ مبتلا ہیں، تو ہم یہ نہ بھولیں کہ اسی وقت، ابھی فوراً، بہت کوششوں کے باوجود ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیصلہ اگر ہماری حمایت میں نہیں آیا، علی گڑھ کی حمایت میں نہیں آیا، تو کیا کچھ ہم نے ابھی پایا ہے اس الیکشن میں، اس کا کیا بچے گا اگر علی گڑھ نہیں بچے گی؟ اگر علی گڑھ نہیں رہی تو مجھے اپنے نانا کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے
کہ انہوں نے کبھی کہا تھا علی گڑھ کے تعلق سے کہ علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک ہندوستان کا ہوگا اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو علی گڑھ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا بھی انتظار ہے. علی گڑھ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، علی گڑھ ایک بہت اہم ادارہ ہے، لیکن پورے اتر پردیش کے مدارس ان پر جو اس وقت سوالیہ نشان لگایا گیا ہے. اور مجھے بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے، جب بحث ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس صاحب نے جو قانون داں کھڑے ہوئے تھے یو پی حکومت کی طرف سے، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الہ آباد میں آپ نے حمایت کی تھی مدارس کی اور یہاں آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو فیصلہ آیا ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا، مدارس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے نظام کی کوئی جگہ نہیں ہے. پھر فوراً ابھی اسی ہفتے بمبئی سے ایک فیصلہ آیا، بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، جبکہ سپریم کورٹ میں یہ ساری بات بہت صاف کی جا چکی ہے. 2-3 دفعہ اس کی بحث سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے اور بہت سارے ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے، لیکن ایک بار پھر فیصلہ یہ آیا کہ جو اسکولوں کی ہدایت ہے اور اسکولوں کے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتے ہیں اسکول آنے کے لیے، اس کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ یونیفارمٹی ایک اچھی چیز ہے اور یونیفارمٹی کی ہی تلاش میں ہم لوگ اسکول جایا کرتے ہیں. یونیفارمٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم آئین اور اپنے دستور کی بات کرتے ہیں، یہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ ہم آئین سے جڑے ہیں، آئین کی ہم پوری حفاظت کریں گے، آئین کے ساتھ رہیں گے. مسئلہ کہاں اٹھتا ہے جب لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آئین آخر کہتا ہے تو کیا کہتا ہے. جو حجاب کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں، جو حجاب کے فیور میں بولتے ہیں وہ بھی آئین کا حوالہ دیتے ہیں. کسی کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سا انٹرپریٹیشن صحیح ہے. ہم یہ نہ بھولیں کہ آئین کا حوالہ دے کر اتر پردیش میں جو سوالیہ نشان مدارس پہ لگایا گیا وہ آئین کا حوالہ دے کے لگایا گیا کہ ہمارے ملک میں کسی کے لیے الگ کوئی سسٹم نہیں بنایا جا سکتا، کوئی نظام نہیں بنایا جاتا، مذہب کی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا جاتا. اور اسی پر انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا ہے. تو جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے ادیب بھائی، وہ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ہر ایک کی کیا موجودگی اپنی اپنی پارٹیوں میں ہے اور ہم وہاں اپنی آواز پوری طرح سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور ہماری آواز کو کتنا سنا جاتا ہے. کبھی کبھی آپس میں بھی کچھ تکرار ہوتی ہے، کچھ آپس میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، آپس میں بھی ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جہاں ایک طرف مبارکباد ہے ہمارے سارے نوجوان ساتھیوں کو، اور جو لوگ ایک عرصے سے ہمارے پارلیمنٹ میں رہے ہیں اور پھر سے خدمت میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پھر آئے ہیں. میں ان سے یہ کہہ دوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں، یہ وجہ نہیں ہے کہ عوام نے کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بھیجیں. ہم نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے اختلاف سے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں کھڑا کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا کہ جو بڑا کاز ہے اس کاز کے لیے سلمان خورشید کی سیٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بڑا کاز جو ہے وہ کاز تو آپ مجھ سے چھین نہیں سکیں گے، دوست ہو یا دشمن، مجھ سے آپ بڑا کاز نہیں چھین سکیں گے. اس کاز کے لیے میں کھڑا رہوں گا، آپ نہیں بھی رہیں گے تو میں کھڑا رہوں گا. اور اس لیے میں آیا ہوں یہ کہنے آپ سے کہ بات اس کی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بنے گا یا کسی کی بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی. جو بنیادی بات ہے اس کو سن لیجئے، ہم کو نظر انداز کر دیجئے، ہمیں کوئی شکایت کسی قسم کی نہیں ہوگی. ایک مسئلہ ہے، سیاسی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ مان کے چلیے کہ وہ ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ اور جب بھی آئین کا معاملہ آتا ہے تو وہ مسئلہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. پولرائزیشن کا مسئلہ، اپیزمنٹ کے الزام کا مسئلہ.
अपीजमेंट का जवाब जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लेकिन अपीजमेंट आज तक जिंदा है। जवाहरलाल नेहरू कब से हमको छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपीजमेंट का मसला आज भी जिंदा है। अपीजमेंट का मसला आज भी जिंदा है, पोलराइजेशन का मसला आज भी जिंदा है। हम सबको, सियासी जमातों को सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम करेंगे, हम पाबंद हैं उस पर, लेकिन पोलराइजेशन सामने आ जाएगा। इसलिए पोलराइजेशन से बचो। ये आपको मुबारकबाद इस बात की हम सब दे सकते हैं कि पोलराइजेशन जितना लोग चाहते थे कराना वो नहीं करा पाए, पोलराइजेशन नहीं हुआ और उस वजह से बहुत कुछ बेहतर हमारे सामने हमको देखने को मिला है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पोलराइजेशन से लड़ने की जो स्ट्रैटेजीज हम अपनाते हैं वो आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ हैं। आइडियोलॉजी कुछ होती है, स्ट्रैटेजी कुछ होती है। जहाँ भी 19-20 आप स्ट्रैटेजी में आप जो भी तौर तरीके अपनाते हैं ताकि आपकी बात जो है वो बनी रहे, उसको कोई नीचे ना कर सके, उसमें और आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क है। एक हमको फैसला ये करना होगा, हर एक को करना होगा, हर पार्टी को करना होगा, हम में से अवाम में हर शख्स को करना होगा कि कहाँ लाइन खिंचेगी कि जिसके बाद आइडियोलॉजी पर हम नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। हार जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आइडियोलॉजी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो हकीकत होती है, जो रोज़मर्रा की हकीकत होती है, उसमें ये बात होती है कि स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ पर कौन क्या बात कहे। मुसलमान की हर बात मुसलमान की कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे हिंदू बिरादरान वतन उसको मजबूती से उठाने के लिए तैयार है। और मैं ये समझता हूँ कि IMCR के बारे में भी ये पैगाम बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, एक पेशकश मुसलमानों की इस मुल्क के लिए है, बिरादरान वतन के लिए है। और हर एक इस प्लेटफॉर्म पर आए, ये हम इस बात की हम उनको दावत देते हैं और ये कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा हो कि हम ये खिदमत कर सकें आवाम की, हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत कर सकें। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा अस्पताल बनाए, मुसलमान हो, उसको फ़ख्र हो कि एक मुसलमान होते हुए मैंने तालीम पाकर अपने बुज़ुर्गों के नाम को मैंने रोशन किया है, ये अस्पताल बनाया है। लेकिन वो तो ये नहीं कहता है ना कि मैंने मुसलमानों के लिए अस्पताल बनाया है, वो ये कहता है कि हर एक के लिए ये अस्पताल है मुहैया। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका यहाँ इलाज करेंगे, लेकिन फ़ख्र से ये कहेंगे कि एक मुसलमान भाई ने एक हिंदू भाई का यहाँ इलाज किया है, उसकी उसने सेहत को यहाँ पर महफूज रखा है। तो हमको इस एहसास को आगे बढ़ाना है, अपने लिए भी और बिरादरान वतन के लिए भी, कि हम अगर मुसलमान की बात एक मुसलमान इदारे में, मुस्लिम इदारे में करते हैं तो वो मुस्लिम की बात मुस्लिम इदारे की नहीं है, वो हिंदुस्तान के एक अजीम इदारे से हम वो बात कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान सबके दिल को छू सके। इसलिए कि हमारा मुश्तरक, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी डेस्टिनी है, वो मुश्तरक है। हमारी मिलकर हम वो पा पाएंगे, उस ख्वाब को पा पाएंगे जिस ख्वाब को हमारे बुज़ुर्गों ने हमको सौंपा था और जिस ख्वाब को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। किसी ने बहस ये करी है कि किसी बच्ची ने बहस करते हुए गलत ये कह दिया कि सेकुलर जो लफ्ज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से था। शायद ये सही नहीं है, सेकुलर वो वर्ड बाद में डाला गया, लेकिन ये कह चुका है सुप्रीम कोर्ट कि लफ्ज़ कभी भी डाला गया हो, उसका जज्बा और उसकी सोल और उसकी अंदरूनी जो उसकी सोच थी वो सेकुलर ही थी। उसको सिर्फ अल्फाज के साथ नुमायां कर दिया गया। कुछ लोग ना समझें तो इसलिए सेकुलर लफ्ज़ वहाँ डाला गया है। सेकुलर लफ्ज़ नहीं भी होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था, है और रहेगा। और आज उसी जुस्तजू में हम लोग यहाँ सब आए हैं, मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब आए। हमारी अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे और साथी कांग्रेस पार्टी के यहाँ भी होंगे, अपनी पार्टी की तरफ से बस इतनी सी बात कह दूँ कि अगर कमी किसी में रही है तो हम में भी थी, सब में थी। उसका नुकसान हमने भी उठाया और सब ने भी उठाया। अब
اس नुकसान से कुछ सीख कर, उस नुकसान से कुछ सबक लेकर अपनी मुल्क को एक बेहतरी की तरफ ले चलें, एक अच्छे ख्वाब की तरफ ले चलें। ये आप सब से मेरी इल्तिजा और दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और आप सब की बातें सुनकर यकीनन हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।